بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو قرآن مجید نے اس تصور کی نفی کی ہے۔ دیکھیے حکومت جو ہے وہ خالصتاً اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ جسے چاہے دے، تو ان کا جواب تو دے دیا گیا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے وہ حکومت سلطنت عطا فرما دے۔ اب یہ مجازی معنی ہے، یعنی جسے چاہے اپنا ملک عطا فرما دے، تو اس اپنا ملک کے معنی یہ نہیں لینے چاہیے کہ وہ جسے چاہے معاذ اللہ حصے دار بنا دے۔ یہ حصے داری نہیں ہے، یعنی اگر کسی کو حکومت مل جائے تو وہ اس آیت سے دھوکے میں نہ آئے کہ معاذ اللہ اب وہ خدا کے برابر پہنچ گیا۔ فرعون کے ذہن میں شاید کچھ اسی قسم کا تصور ہوگا یا اس سے بھی اوپر۔ اس نے یہ سمجھا ہوگا کہ مجھے اگر حکومت مل گئی ہے اور حکومت اگر خدائی ہے تو معاذ اللہ میں بھی وہی ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ حکومت کے مل جانے سے حکمراں یہ محسوس کرے کہ معاذ اللہ وہ خدا ہو گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ شرک ہے، اور شرک صریح ہے، کھلا شرک ہے۔ اب جب یہ کھلا شرک ہے تو انسان کو ایسے شرک سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کو سماعت دی گئی۔ اب کوئی یہ دھوکے میں آئے کہ اللہ بھی سنتا ہے اور میں بھی سنتا ہوں تو معاذ اللہ میں وہاں پہنچ گیا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے پاس جو کچھ ہے، سماعت ہے، دیکھنے کی قوت ہے، حکومت ہے، یہ سب فانی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی سماعت و بصارت کا حال دیکھ لیں، جب آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے اور جب ہماری عمریں بڑھ جاتی ہیں تو سننے کی طاقت کمزور ہوتے رہتی ہے یا پھر جاتی رہتی ہے، اور آنکھوں کی روشنی بھی جاتی رہتی۔ بلکہ فی زمانہ تو اگر آپ دیکھیں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی عمروں میں چشمے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جو قوت سماعت ہے اور قوت دیکھنے کی جو قوت ہے اس کا تو کوئی احاطہ نہیں، اسے تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے، اور معاذ اللہ اس میں تو کمی زیادتی کا سوچنا بھی کفر ہے۔ تو ظاہر بات ہے، اور پھر یہ کہ معاملہ چونکہ بلا کیف ہے، یعنی اس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے فرمایا کہ وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا اس نے فرمایا۔ تو ضمناً کچھ باتیں جو ہیں وہ جب نکلتی ہیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے یہ اعتراض کیا تھا ان کو صرف ایک جملے میں جواب دیا گیا، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ ملک جو ہے، حکومت جو ہے، یہ اللہ کی ہے، تو اب وہ جسے چاہے اور جس کو اہل بنا دے اسے حکومت دے دے۔ تو اب دیکھیے نا، بات یہ کہ رب ہی حکومت کا اہل بنائے اور رب ہی اسے حکومت عطا فرمائے، تو پھر تو بات ہی کیا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے حکومت کا اہل ہوتا ہے اور اللہ ہی اسے حکومت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ان کے اعتراض کے دو جوابات تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ان کو مال کے وسعت نہیں ہے تو کیا ہوا، تم سے جسمانی قوت میں زیادہ ہیں، تم سے یہ قوت تو زیادہ ہے نا ان کی، اور حفاظت کے لیے جسمانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، مال کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں مال کام نہیں آتا۔ آپ ایک بات دیکھیے کہ مالدار حضرات کے پاس وہ لوگ ملازم ہیں جو مالی اعتبار سے کچھ نہیں ہے، مگر ان مالداروں کے پاس جسمانی قوت نہیں ہے، ان کے پاس وہ ہے، تو دونوں کو ایک دوسرے کا ضرورت مند بنایا، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بنایا۔ یہ اس لحاظ سے یعنی اہم ہے کہ اس کے پاس جسمانی قوت ہے، یہ اپنی جسمانی قوت کو فروخت کر کے سرمایہ دار کے سرمایہ کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے عوض کچھ سرمایہ لے لیتا ہے۔ سرمایہ دار چونکہ اس کا سرمایہ تو بہت ہے لیکن جسمانی قوت چونکہ نہیں ہے،
لہذا وہ ایسے شخص کا محتاج ہے جس کے پاس جسمانی قوت ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے، یعنی دونوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا اور کوئی خود کو بالاتر نہ سمجھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ خیال آئے کہ صاحب جس کے پاس پیسے ہیں وہ تو جتنے چاہے لوگ خرید لے۔ بات یہ ہے کہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی، بلکہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو اعتبار کرنا ہی پڑتا ہے، اور کچھ جسمانی قوت کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر آپ کا بہت زیادہ اعتبار ہوتا ہے کہ یہ بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ تو ساتھ میں صرف جسمانی قوت ہی نہیں، ذہن کا صحیح سلامت ہونا، عقل کے اعتبار سے ایماندار ہونا، یہ ساری باتیں شرط ہیں اس کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ فرمائے کہ یہ علم میں اور جسم میں تم سے زیادہ ہیں، یعنی تم سرمایہ دار ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہیں نہیں پتا کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے، ورنہ تم ہی کر لیتے۔ دیکھیے ان کے اعتراض کا جواب بھی ایسا ہے کہ جس کے بعد اعتراض کی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ۔ تو ان کے پاس جسمانی قوت بھی ہے جو حفاظت کے لیے ضرورت جس کی ہوتی ہے، ان کے پاس حکومت کرنے کا علم یعنی علم سیاسیات موجود ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا تو مطالعہ بڑا وسیع، ہم تو سیاست جانتے ہیں۔ سیاست جاننا ایک اور بات ہے، حکومت کرنا ایک دوسری بات ہے۔ یعنی انہیں فطرتاً یہ بات معلوم ہے کہ حکومت کیسے کی جائے، باوجود اس کے کہ ان کے خاندان میں کوئی ایسا نہیں گزرا جس نے حکومت کی ہو پہلے۔ اس کا مطلب کہ نبوت تو نکل ہی رہی تھی، حکومت بھی نکل گئی، تو حکومت بھی ظاہر کہیں اور چلی گئی۔ تو بات یہ ہے کہ سرمایہ داری، یہ سب باتیں یعنی علم اور عقل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔